أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق تو بے شک میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی. جب مجھ سے وہ دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور میرے ساتھ یقین کریں تاکہ وہ اچھی راہ پہ آ جائیں. تو یہ چھوٹی سی آیت ہے. اس سے پہلے بھی روزے کا بیان چلا، پھر اس کے بعد بھی روزے کے احکام، اعتکاف کے احکام وغیرہ آ رہے ہیں، ان کی تفصیل ہو رہی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذکر فرمایا ہے. فإنی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. تو چونکہ پیچھے روزے کا ذکر تھا اور روزہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس مناسبت سے یہاں کیا ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو یوں ما قبل سے ربط بن جاتا ہے. بعض حضرات نے یہ ربط بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی خاص عنایت کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ میں بندوں کے قریب بھی ہوں اور ان کی دعاؤں اور پکاروں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے احکام کی وہ اتباع کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو جب میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، ان کی پکاریں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، تو ان کو اب چاہیے کہ وہ بھی میری باتوں کو مانیں، میرے احکام کو مانیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا یہی مطلب ہے، کیونکہ ظاہر روزے کی عبادت میں اگرچہ رخصتیں بھی ہیں، جیسے سہولتیں بھی ہیں، پیچھے ذکر ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مشقت روزے کی ضرور ہوتی ہے. یہ گرمیوں میں تو ویسے ظاہر مشقت، پیاس ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، پھر ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کام ہو تو اور مشقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مشقت تو ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عنایت بھی تو خاص ہے تمہارے ساتھ، تو اگر میرے احکام میں تھوڑی بہت مشقت ہو بھی صحیح، تو تمہیں بھی اس مشقت کو برداشت کرنا چاہیے اور میرے احکام کو قبول کرنا چاہیے. تو یوں ما قبل سے ربط لگ گیا. دوسرا ربط بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا، جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے منقول ہے، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا، پہلے روزے کا ذکر فرمایا اور بعد میں یہ ذکر فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی، یہ آیت آ گئی جس میں یہ جملہ ہے. تو اشارہ اس طرف ہے کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ روزے کے فرضیت کے بعد، روزے کے کچھ احکام کے بعد یہ آیت ذکر فرما دی گئی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو اس لحاظ سے جب مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، تو میں اس کی دعا و پکار کو سنتا ہوں. تو لہذا روزے کے افطار کے وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ. بڑے پیارے لفظ ہیں، للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، کہ روزہ افطار کرنے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روزہ افطار کرنے کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. خاص دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جی، تو یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور خود انہی کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ افطار کے وقت وہ سب گھر والوں کو جمع کر کے پھر دعا فرمایا کرتے تھے. تو اس بنا پر انسان کو روزے کی افطاری کے وقت خصوصی دعا کرنی چاہیے، چونکہ اس آیت کے اشارے سے اور اس حدیث کی صراحت سے یہ معلوم ہوتا ہے جی کہ روزہ افطاری کے وقت کیا ہے، انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یوں ما قبل سے ربط بھی جڑ گیا اور آیت کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے. اور ایک وجہ بعضوں نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ پیچھے ذکر آیا تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہیں، یہ سہولتیں دی ہیں، روزہ افطار فرض کیا ہے، تو اس میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی تھی
کہ اللہ نے جیسے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو تم بیان کرو۔ تو اس آیت میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان آ گیا، تو اس سے شاید کسی کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، تو ہماری دعائیں کہاں اس تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ شبہ تھا، وہم تھا، کسی کو ہو سکتا تھا، تو اس کے دفع کرنے کے لیے فرمایا جی انی قریب، میں بعید نہیں ہوں، قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، یہ مراد ہے اس سے انی قریب سے۔ جی تو اس اعتبار سے کیا ہے، ما قبل سے بھی ربط لگ سکتا ہے۔ تو بہرحال آیت کے الفاظ دیکھیں، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم پھر آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کو آہستہ آہستہ اللہ سے مانگا کریں، پکاریں، اور اگر دور ہو تو پھر بلند آواز سے پکارا کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کو دعا جو ہے آہستہ کرنی چاہیے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا قریب ہیں تو آہستہ پکاریں اور بعید ہیں تو پھر زور زور سے پکاریں، تو فرمایا نہیں اللہ قریب ہیں، لیکن ان کی اس بات پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب ہیں، اس کے باوجود ہی زور سے دعا کیا کرو۔ اس وجہ سے دعا کے اندر اصل طریقہ مسنونہ یہی ہے کہ انسان دعا آہستہ سے کرے۔ یہ زور زور سے جو دعا کرتے ہیں اور شور کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی انسان پر کوئی غلبہ ہوتا ہے جی بہت زیادہ مانگنے کا، یا کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو کبھی بلند آواز سے دعا کر بھی لی جائے تو گنجائش ہے، لیکن گلا پھاڑ پھاڑ کے جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے دعا کرتے ہیں اور زور زور سے کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل دعا کا طریقہ یہی ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ جی قرآن پاک میں دوسرے موقع میں ارشاد فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، انسان کو دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ اس ایک سفر کے موقع پر بھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، سفر کر رہے تھے، کوئی غزوہ یا حج کا سفر تھا جی، تو اس وقت زور زور سے کیا ہے صحابہ کرام پڑھنے لگے کوئی دعائیں یہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، اس لیے اپنے اوپر رحم کرو، اتنا زور نہ لگاؤ، آرام سے آہستہ سے ذکر دعا کرو، جی زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنا پر دعا میں بھی کیا انسان کیا کرے، آہستگی اختیار کرے۔ تو بہرحال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں عنی، یعنی میرے بارے میں، کیا مطلب کہ میرے بعد و قرب کے بارے میں، کہ میں بعید ہوں یا قریب ہوں، تو فإنی، تو یہاں قل معذوف ہے، یعنی آپ فرما دیجئے فإنی قریب، کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں بندوں کے۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارے۔ تو دعوت کا ایک معنی تو یہی دعا ہے، پکار ہے، اور دوسرا معنی دعوت کا عبادت بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دوسرے موقع میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، کیونکہ دعا کے اندر کیا ہے، انسان انتہائی عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی عبدیت اور پستی کا اظہار کرتا ہے، تو اس بنا پر اس دعا کو عبادت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، عبادت کو دعا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے مانا کہ یہاں اجیب عبادت، جی کہ عبادت میں قبول کرتا ہوں کس کی، عبادت کرنے والے کی، جب وہ میری خاص عبادت کرتا ہے، جب وہ میری خاص عبادت کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کی عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی دعا و پکار کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو جب فرمایا میں قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر وہ میرے ہی احکام مانیں، میری باتوں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان لیں۔ مراد یہ کہ جس ایمان پر وہ ہیں اس پر ثابت قدم رہیں، ایسے نہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر دستک دیں اور ان سے اپنی حاجات مانگیں، اور ما فوق الاسباب، جی ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگیں اور ان سے ایسی باتیں کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جی اپنے ایمان پر پکے رہیں، توحید پر پکے رہیں، جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کیا ہے، کامیاب ہو جائیں۔ جی تو جب کامیابی کی صورت ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا اور اس پر جو یقین رکھا ہے اس پر پختہ رہنا، جی تو کامیابی تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی
اور دین میں بھی انسان کیا ہے کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت اور اس سے صحیح مانگنا ہمیں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ البتہ دعا کے لیے کچھ شرائط علماء نے لکھے ہیں کہ دعا تب قبول ہوتی ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی بات، گناہ کی قسم نہ مانگے، مثلا کوئی ایسی ضرورت ہو جس میں گناہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہ مانگے۔ دوسرا یہ ہے کہ غافل جو ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے روایات میں آتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاہی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے انسان دعا کرے تو بڑی توجہ کے ساتھ کرے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک جو اہم شرط ہے جی وہ ہے کہ انسان کے کھانا پینا لباس یہ چیزیں حلال ہوں، روزی حلال ہو جی۔ یہ پہلے بھی ایک موقع میں کہیں میں ذکر کر چکا ہوں جی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، لمبے سفر کر کے جاتا ہے، او بیت اللہ کے پاس جاتا ہے جی، پھر مشقتیں اٹھا کے جاتا ہے جی، برا حال ہے، اجڑے پجڑے ہیں کپڑے، ایسا کیا ہے غبار آلود ہے سفر کی وجہ سے، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے یا رب یا رب کہتا ہے جی، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کی غذا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑے حرام، جب سب کچھ اس کے ساتھ حرام لگا ہے تو انا یستجاب لہ جی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے ان چیزوں کا انسان اہتمام کرے جی کہ حلال روزی کمائے، حلال کھانا کھائے، حلال طریقے سے کیا ہے کمائے ہوئے مال سے اپنا لباس خریدے جی، تو حرام سے بھی بچنے کی پوری انسان کوشش کرے۔ آج کل بہت زیادہ حرام کے ذرائع آ گئے جی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس وجہ سے دعا کے قبول کرانے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر کہ انسان کو اپنی دعا کی قبولیت کرانی تو اس کے شرائط کو بھی پہلے جمع کرے تو تب دعا قبول ہوگی۔ یہ معنی نہیں کہ بس گناہ کے کام کی دعا کرے یا اللہ میرا یہ گناہ والا کام ہو جائے، تو وہ کبھی نہیں ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح شریعت کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔